السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میرے چینل پہ آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم اردو گرامر کے بارے میں تھوڑا مختصر پڑھیں گے۔ اردو گرامر میں آج ہم پڑھیں گے علم بیان۔ علم بیان کیا چیز کو تھوڑا مختصر دیکھ لیتے ہیں۔ تقریر و تحریر کی خوبیاں اور ان پر بحث، اس کو دراصل علم بیان کہتے ہیں۔ اس کے 4 ارکان: تشبیہ، استعارہ، کنایہ اور مجاز مرسل۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں تشبیہ۔ تشبیہ کیا چیز؟ تشبیہ یعنی جس کو انگلش میں سملی بھی کہتے ہیں۔ تشبیہ کا لفظ شبہ سے نکلا ہے۔ اسلام میں تشبیہ سے مراد جب کسی چیز کو کسی دوسری چیز جیسا قرار دینے، کسی بھی خوبی یا خامی کی بنا پر اس کو تشبیہ کہتے ہیں۔ اب اس کی سادہ سی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ علی شیر کی طرح بہادر، یعنی علی کو شیر کی طرح قرار دیا، یعنی وہ شیر کی طرح بہادر ہے اور وہ چاند کی طرح چمکتا ہے۔ یہ مثالیں ہوں گی۔ اور اگر شعری مثال ہم دیکھیں تو اس میں یہی مثال لکھیں گے کہ ناز کی اس کے لب کی کیا کہے پنکھڑی گلاب کی سی، یعنی شاعر نے اپنے محبوب کے لب کی تعریف کی ہے۔ شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اس کی جو محبوب کی جو لب ہے وہ اس قدر نرم و ملائم ہے کہ وہ گلاب کی پنکھڑیوں جیسے ہیں۔ تو اس کے اگر ہم دیکھتے ہیں ارکان تشبیہ۔ تشبیہ کے ارکان، تشبیہ کے 5 ارکان ہیں: مشبہ، مشبہ بہ، وجہ شبہ، حرف تشبیہ، غرض تشبیہ۔ سب سے پہلے مشبہ، یعنی مشبہ سے مراد وہ شے جس کو تشبیہ دی جانی، یہاں پہ لب کو تشبیہ دی جا رہی تو وہ مشبہ ہوگا۔ مشبہ بہ وہ شے جس سے تشبیہ دی جائے، یعنی یہاں پہ گلاب سے تشبیہ دی جا رہی، لب کو گلاب سے تشبیہ دی جا رہی تو گلاب کہیں گے مشبہ بہ۔ وجہ شبہ وہ خوبیاں صرف جو مشبہ بہ دونوں میں پائی جاتی ہوئی، یعنی نازکی۔ اب دیکھیں نا، یہاں پہ جو لب میں نازک ہوتے ہیں، لب میں بھی نازکی ہوتی ہے اور گلاب کی پنکھڑیوں میں بھی نازکی ہوتی ہے، تو یہ وجہ شبہ ہوگا۔ حرف تشبیہ وہ حروف جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہو، یعنی ایک۔ اب یہاں پہ دیکھنا، پنکھڑی ایک گلاب کی سی، یعنی ہم نے ایک جیسے وہاں پہ طرح تھا شیر کی طرح، یہاں پہ ایک لفظ ہے پنکھڑی ایک گلاب کی سی، یعنی پنکھڑی گلاب کی سی ہے۔ غرض تشبیہ وہ مقصد جس کے لیے تشبیہ دی، یعنی خوبصورتی۔ ظاہر ہے اب محبوب اپنی جو شاعر ہے وہ اپنے محبوب کی خوبصورتی بیان کر رہا ہے، اس کے لب کی تعریف کر رہا ہے، تو یہ غرض تشبیہ ہوگی، یعنی خوبصورتی۔ اور دوسرا ہمارے پاس آتا ہے استعارہ، یعنی جس کو انگلش میں میٹافر بھی کہتے ہیں۔ استعارہ کے لغوی معنی ادھار لینے کے ہیں۔ اسلام میں اگر کوئی لفظ مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ تشبیہ کا تعلق پایا جاتا ہو تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ اب اس کی سادہ سی مثال دیکھتے ہیں، جیسے علی شیر ہے، یہ نہیں کہا کہ شیر کی طرح ہے، اب ڈائریکٹ کہہ دیں کہ علی شیر ہے۔ وہ چاند ہے، یہ نہیں کہا کہ چاند کی طرح ہے، یہ استعارہ ہے، استعارہ کی مثال ہے۔ اب اگر ہم شعری مثال دیکھیں تو یہ مثال کافی کامن لکھی جاتی ہے۔ کس شیر کی آمد ہے کہ ارن کانپ رہا ہے، ارن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے۔ اب یہ اس کی مثال ہے استعارہ کی۔ اوکے گائز،